بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کا صحیح علم اس لفظ کا جو ہے معنی اللہ رب العالمین ہی کو ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں اور پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے، یعنی الفاظ اور نظم کے اعتبار سے اتنی محکم اور پختہ ہیں کہ ان کی ترتیب اور معانی میں کوئی خلل نہیں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے بنایا؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق کا مقصد اپنی عبادت رکھا ہے۔ اب اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگے، غیر اللہ کے سامنے جھکے، اس سے سجدہ کرے، اس سے منتیں مانگے اور اس سے محبت ایسے ہی کرے جیسے اللہ سے کرنے کا حق ہے، تو گویا کہ وہ آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارنے والا آدمی کیا ہوتا ہے؟ مشرک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقررہ تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تم لوگ اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ رب العالمین سے کراؤ۔ گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو اللہ رب العالمین سے اور اسی کی طرف متوجہ رہو، ہمیشہ ہر آن اللہ رب العالمین کی طرف آپ کا دھیان ہو کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، میرے کارکردگی کو دیکھ رہا ہے، اخلاق کو دیکھ رہا ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ تو انسان جب یہ خوف اس کے دل میں لاحق ہو کہ اللہ رب العالمین نگراں ہے تو انسان جو ہے گناہوں سے بچتا ہے، یہ جان کر کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ رب العالمین کی جو ہے اس پر نگاہ ہے۔ تو میرے بھائی اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوں۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر فضل والے کو اللہ رب العالمین اور بڑھا کر کے فضل دیتا ہے، اور جو ہے اور تم کو وقت مقررہ تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ یہاں زیادہ عمل کرنے کا مطلب اچھا عمل، یعنی یہ نہیں کہ مطلب کثرت عمل، یہ مراد نہیں۔ یعنی آپ جو بھی کام انجام دے رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ سنت کے مطابق ہو۔ کثرت عمل کا مطلب یہ نہیں کہ بس اٹھتے بیٹھتے رہیے، نماز صرف پڑھتے رہیے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین نے موت اور حیات کو اس لیے بنایا، اس لیے اس کی تخلیق کی، اس لیے اس کو پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیاہ لیبلوکم، تاکہ وہ تم کو جانچے، تمہارا امتحان لے، تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ تم میں سب سے زیادہ عمل کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کثرت عمل محبوب نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو وہ عمل پسند ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ اگر کوئی انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو وہ کامیاب ہوں گے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى، قالوا یا رسول اللہ ومن یابى، قال من اطعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى، رواہ البخاری فی کتاب الاعتصام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے وہ لوگ نہیں جائیں گے جس نے میرا انکار کیا۔ کہا اللہ کے رسول آپ کا کس نے انکار کیا؟ کہا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائیں گے، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اسی طرح سے انسان کر رہا ہے، اسی طرح سے ایک مومن انجام دے رہے ہیں کام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، جو آپ کا حکم ہے، جو آپ کا طریقہ ہے، تو پھر وہ جنت کا طریقہ ہے۔ یہاں بتانے کا مقصد ہے یہاں کثرت عمل مراد نہیں ہے، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہے کہ ہمیں سنت کو دیکھنا ہے۔ آپ نے حج کیسے کیا، آپ نے عمرہ کیسے کیا، آپ نے نمازیں کیسے پڑھی، آپ نے روزے کیسے رکھے، ہر عمل میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، اس کے بغیر ہماری نجات نہیں ہے۔ اب اگر آدمی صرف نماز پڑھتے رہے، نماز پڑھنے کا مطلب اٹھک بیٹھک، میرا یہ کہنے کا مطلب ہے اگر وہ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کثرت عمل نہیں، ہاں کثرت عمل اگر سنت کے مطابق ہو تو پھر ٹھیک ہے، یہ بتانے کا مقصد ہے۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ پاور والا، طاقت والا، قوت والا کون ہے؟ صرف اللہ رب العالمین۔ ہر انسان کو اس کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور۔ یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، اس کی شان نزول میں مفسرین کا اختلاف ہے، اس لیے اس کے مفہوم میں بھی اختلاف ہے۔ صحیح مطلب کیا اللہ رب العالمین کو علم ہے، تاہم صحیح بخاری تفسیر سورہ ہود میں بیان کردہ شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو غلبہ حیا کی وجہ سے قضاء حاجت اور بیوی سے ہم بستری کے وقت برہنہ ہونا پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے ایسے موقعوں پر وہ شرمگاہ کو چھپانے کے لیے اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کو اندھیرے میں جب وہ بستروں میں اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھانپ لیتے ہیں تو اس وقت بھی وہ ان کو دیکھتا ہے اور ان کی چھپی اور علانیہ باتوں کو جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ شرم و حیا کا جذبہ اپنی جگہ بہت اچھا ہے، لیکن اس میں اتنا غلو اور افراط کرنا بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جس ذات کی خاطر وہ ایسا کرتے ہیں اس سے تو پھر بھی وہ نہیں چھپ سکتے، تو پھر اس طرح کے تکلف کا کیا فائدہ؟
کیا الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا من، تاکہ وہ چھپائے اس سے. الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو کچھ ظاہر کریں اور جو کچھ چھپائیں اللہ کو معلوم ہے. یاد رکھو وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے بدلتے ہیں وہ اس وقت کو بھی جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے. اس آیت میں بتایا کہ ہر، چاہے وہ چھپی ہو یا ظاہر ہو باتیں، سب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس.